جو ہم سیکھیں گے مقدس یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب. آج جو ہمارا مضمون ہوگا وہ ہے ہمیشہ کی زندگی. ہمیشہ کی مضمون ہے ہمیشہ کی زندگی. اس پر آج بات چیت کریں گے. لکھا ہے پہلی آیت سے مقدس یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب پہلی آیت. ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. ہاللیلویا. زندگی ہے اس میں اور وہ زندگی آدمیوں کا نور ہے. زندگی آدمیوں کو روشن کرتی ہے اور وہ زندگی ان میں ہے اور ان میں سے روشنی تاریکیوں کو دور کرتی ہے. ہاللیلویا. یہ ایک ایماندار کا ایک مسیحی کا یہ مقام ہے کہ وہ دوسروں کی زندگیوں کو روشن کرے. لیکن افسوس کے ساتھ کئی بار ہوتا یہ ہے، دنیا کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جہاں پر مسیحی ہیں وہاں پر سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور اس کی ایک اور بھی وجہ وہاں پر تاریکی بھی زیادہ ہوتی ہے. مسیحی اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں اور وہ ایسی زندگی میں جینا چاہتے ہیں جہاں پر تاریکی ہی تاریکی ہو. لیکن خدا کا کلام یہ بتاتا ہے اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. ہاللیلویا. زندگی آدمیوں کا بنیادی حیثیت خدا کے بیٹے کی کہ وہ کلمہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے. وہ لوگوس ہے. لوگوس کا کیا مطلب ہے؟ بچے میں کچھ سلامت لائف بایولوجی اسی سے لفظ ہے. بایوس اور لوگوس اس کا علم، زندگی کا علم. بائبل مقدس نے زندگی کو ہر ایک کے لیے اوپن کیا ہے کہ لوگ زندگی پائیں. ہاللیلویا. دوسری خوبی کیا ہے زندگی کی بھائی؟ وہ روشن کرتی ہے. زندگی کیا کرتی ہے؟ جہاں پہ زندگی ہوتی ہے وہاں پر روشنی اچھا نظر آتا ہے اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول رکھتی ہے. ہاں جی. نور تاریکی میں، نور کا کام ہے روشنی کرنا. یسوع نے کہا تم دنیا کے نور. مسیحی اس دنیا کے نور ہے. ایک آدمی یوحنا نامہ موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا. یہ گواہی کے لیے آیا تھا کہ نور کی گواہی دے. ہاں جی. نور کی گواہی کیسے ہوگی؟ اگر آپ کے ہاتھ میں ایک لائٹ ہے تو آپ تب تک اس ایریے کو روشن نہیں کر سکتے جو تاریک ہے جب تک آپ لائٹ وہاں پر لے کر نہ جائیں. لیکن جب کسی بندے کے ہاتھ میں کوئی لائٹ ہے اور تاریک کمرے میں چلا جائے گا یا دور چلا جائے گا، دوسرے لوگوں کو نظر آئے گا کہ وہاں پر روشنی ہے. ہاں جی. وہاں پر روشنی ہے. بائبل مقدس میں کلیسیا کو کہا گیا ہے کہ تم روشنی کا مینار ہو. تم روشنی کے مینار کہاں پر پائے جاتے ہیں؟ بلڈنگز میں بھی ہو سکتا ہے لیکن اصل جو اس کا مطلب ہے مینارے نگہبانی، یعنی سمندروں کے اندر کوئی روڈز نہیں ہوتے. جہاں پر جہاز آ کر لگتے ہیں تو
اسپیشل جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں ان کے لیے، پورٹس کے اوپر جگہ بنائی جاتی ہے جہاں پر جہاز آ کر ٹکتے ہیں، اور رات کے وقت وہ جو مینار نگہبانی ہے، جو واچ ٹاور ہے، اس کے اوپر روشنی جگمگاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر آنا ہے۔ جب لوگوں کو کوئی راستہ نہ ملے تو پھر ایک راستہ ہے اور وہ یسوع مسیح ہے۔ وہ کون ہے؟ یہ واچ ٹاور کا کام ہے، لوگوں کو زندگی کی طرف بلاتے ہیں۔ ہاللیلویا! تو مسیحی ہونا تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی عظیم بات ہے مسیحی ہونا۔ یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے کون؟ تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں۔ مقدس یوحنا کی پیچھے بات کی گئی ہے کہ ایک آدمی یہاں موجود ہوا جو نور کی گواہی دینے کے لیے آیا۔ وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا۔ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ ہاں جی، حقیقی نور دنیا کو کیا کرتا ہے؟ بزرگ موسیٰ کے ساتھ جب خیمہ اجتماع کی ابتدا ہوئی، اس کے ساتھ کچھ لوگ جوڑے گئے تھے، ان کے لیے بائبل میں لکھا ہے روشن ضمیر۔ کیا لکھا ہے؟ روشن ضمیر لوگ جوڑے گئے تھے، ان میں سے ایک کا نام بزلیل بھی ہے جو ہمارے راشد کا نام۔ بزلیل کھلے دماغ والے۔ روشن ضمیر کا مطلب کیا ہے؟ کھلے دماغ والے۔ انگریزی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ روشن ضمیر کو انٹلیکچوئل، جو عام لوگوں سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں، لیکن الٹ یہ ہو گیا عام لوگوں سے زیادہ ہمارے لوگ سیدھے، اور اگلا لفظ میں نہیں بولتا، وہ پھر غلط ہوتا ہے۔ ویلے، فارغ، نکمے سے مراد یہ نہیں کہ آپ نکمے ہو، مطلب یہ کہ کوئی کام ہی نہیں، فارغ بیٹھے ہیں، نہ تعلیم نہ تربیت۔ تو روشن ضمیر، سادہ سا اس کا معنی لے لے، میں نے بہت گہرا آپ کو معنی بتایا، جن کے ضمیر زندہ ہو، جن کے ضمیر زندہ ہو۔ نوجوانوں کا کام ہے کما کر ماں باپ کو دینا، اور ہم ان پر آس لگائے بیٹھے بھی اب ہماری باری ہے نا کمانے کی۔ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے، ہاللیلویا۔ تو یہ صرف ایک خاص طبقے تاکہ نہیں تاکہ روشن ہو، ہر ایک آدمی کو، پوری دنیا کو خدا روشن دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ نور دنیا میں آنے کو تھا، وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور دنیا نے اس سے نہ پہچانا۔ اتنا بڑا خدا نے کام کیا۔ فرشتوں نے آسمان سے کہا تھا ہم تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتے ہیں، آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے منجی پیدا ہوا ہے۔ وہ نور تھا، وہ زندگی تھا، لیکن لوگوں نے اسے نہیں پہچانا۔ خدا ان کے مقدس کلام میں اس زندگی کے بارے میں اور ایک دو بات ہم سیکھتے ہیں۔ مقدس یوحنا کا خط کھولیں، مقدس یوحنا کا پہلا عام خط۔ کتاب مقدس میں مقدس یوحنا کے خطوط خداوند کو اس کے کام کو سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑی برکت اور بلیسنگ ہے۔ مقدس یوحنا اتنا گہرا آدمی جتنے یسوع مسیح کی بابت ہمیں بتایا۔ یوحنا کا پہلا عام خط اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا، آج جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہاں جی، یہ کلام جو ہے اس میں زندگی ہے۔ کہتا ہوں اس کی بابت میں آپ کو بتاتا ہوں جسے ہم نے سنا۔ مطلب یہ ہے کہ کلام کو سننے والے بھی زندگی پالیں گے۔ ہاللیلویا۔
جو بندہ نہ بائبل، نہ گیت، نہ زبور، نہ دعا، نہ چرچ، نہ شاعر بانی، آپ زندگی تو پھر اس کے قریب سے بھی نہیں گزری، زندگی تو اس کے غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا، یہ زندگی ظاہر ہوئی۔ ہاللیلویہ، یہ زندگی، اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اب جنہوں نے زندگی پائی ہے ان کا کام ہے کہ اس زندگی کی گواہی دیں، ان کا کام ہے زندگی کی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یہ پرسوں کی بات ہے، کب کی؟ ایک نوجوان بیٹی انڈین ٹیم میں، اس نے اس ٹیم کو ورلڈ کپ میں شامل کیا ہے۔ اس میں لیڈیز کرکٹ ورلڈ کپ میں اس بیٹی نے اپنی ٹیم کو شامل کیا ہے۔ اس کی کارکردگی کی وجہ سے وہ ملک جیتا ہے آسٹریلیا کے خلاف، اور جب اسے مین آف دی میچ قرار دیا گیا، اس نے کہا سب سے پہلے میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی شکر گزاری کرتی ہوں۔ قوموں کے بیچ میں اس نے اقرار کیا کہ یسوع مسیح میرا خداوند ہے۔ ہاللیلویہ، یسوع مسیح میرا۔ اس کے بعد میرے ماں باپ نے میرے لیے دعائیں کی، پھر میرے جو کوچ ہیں انہوں نے مجھے ٹھیک سے گائیڈ اور لیڈ کیا ہے، اور خداوند نے مجھے فتح بندی دی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ سالوں کے ایک دفعہ کبھی نا آپ ایسے مسیحی لگتے نہیں ہیں، تے اندروں تھوڑا جا، یہ سب سے بڑی حماقت ہے۔ آپ نے اپنی آئیڈینٹی کا انکار کر دیا، آپ نے اپنے خداوند کا انکار کیا۔ انہیں بولے مسیحی ہوتے ایسے ہی ہیں، ایکچولی مسیحیوں کو بے ایمان نہیں ہونا چاہیے، فراڈیے نہیں ہونا چاہیے، دھوکے باز نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اندر زندگی کو رکھنا ہے۔ ہاللیلویہ، اپنے اندر، اس کے اندر زندگی تھی، اس نے دنیا کے اندر بھرے مجمع میں گواہی دی کہ یسوع مسیح میرا خداوند ہے، یسوع مسیح میرا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کئی بار بچے یسوع مسیح کا بھی انکار کر جاتے ہیں، اور عدالت میں جا کر اس بندے سے اور اس عورت سے جنہوں نے اسے پیدا کی ہے، میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، مجھے ان سے خطرہ ہے۔ کبھی ماں باپ سے بھی کسی کو خطرہ ہوا ہے؟ یہ تاریکی کا ایک میں نے پیج آپ کو دکھایا ہے، یہ تاریکی، یسوع کی گواہی، اپنی قوم کی گواہی، اپنے ملک کی گواہی، یہ فخر کی بات ہے۔ ہاللیلویہ، یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو چھپائے نہیں۔ اپنی آئی ڈی کون چھپاتا ہے؟ آپ کئی دفعہ دیکھیں گے نا فیس بک پہ لوگ آئی ڈی چینج کی 3 دن، کون چھپاتا ہے؟ دھوکے باز۔ کون چھپاتا ہے؟ اپنی آئی ڈی دھوکے باز لوگ چھپاتے ہیں، سچے لوگ نہیں چھپاتے۔ اس کی لکھا ہم گواہی دیتے ہیں، ہم کیا دیتے ہیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی، جو کچھ ہم نے دیکھا سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں۔ ہاں جی، آپ کو بھی آپ کی اس کی کیا دیتے ہیں؟ تاکہ تم بھی ہمارے شریک اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ یہ باتیں ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ ہماری خوشی پوری ہو جائے۔ ہاللیلویہ۔ مقدس یوحنا اس لیے چاہتا ہے کہ سب لوگ اس زندگی کو پالیں تاکہ ہماری خوشی جو ہے پوری ہو جائے۔
اس زندگی کی گواہی دینا ہے. زندگی کی کیا دینا ہے؟ یوحنا کا یہی خط اور اس کا 5واں باب اور لکھا ہے 10ویں آیت میں، جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے. ہاں جی، خدا کے بیٹے پر وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے. اپنے آپ میں وہ اپنے اندر زندگی بھی رکھتا ہے اور پھر وہ اپنے اندر اس کی زندگی دینے والے کی گواہی بھی رکھتا ہے. جیسے روشنی کسی جگہ پر لے جائے بغیر آپ اس جگہ کو روشن نہیں کر سکتے، اسی طرح سے آپ کی گواہی جب تک آپ جائیں گے نہیں وہاں پر مؤثر نہیں ہو سکتی. کوئی نہ کوئی بے ہو سکتا ہے جیسے ہم جا سکتے ہیں. جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے. جس نے خدا کا یقین نہیں کیا اس نے اسے جھوٹا ٹھہرایا، کیونکہ وہ اس گواہی پر جو خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں دی ہے ایمان نہیں لایا. اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں. ہاں جی، زندگی کس میں ہے؟ ہاں جی، آگے بڑی مشہور یہ آیت ہے، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے. ہاللیلویا. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندہ چیزیں ہمیشہ بڑھتی ہیں، زندہ چیزیں اپنا وجود رکھتی ہیں. زندہ چیزیں جو ہے جہاں پر ہوتی ہیں محسوس کی جاتی ہیں. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی. آپ کو پتا ہے رشیا میں جب بہت زیادہ سختی تھی کہ وہاں پر جو کہ نام لیتا تھا مسیح کا، خداوند کا، اس کا قتل ہوتا تھا کہ یہاں پر جو ہے ہم لا دین ہے، یہاں پر کوئی اور دین نہیں ہو سکتا، ہم کسی دین کو نہیں مانتے. تو ایک جو ہے کسی شخص نے یہ جو سٹیپ ہوتی ہے نا بابوں والی، اس کے اوپر پٹی لپیٹی تو اس کے اندر صرف ایک آیت، یہ پہلی آیت تھی جو وہاں پر گئی رشیا میں، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے. جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس. اور رشیا کے اندر پہلی جو ہے خاتون تھی، ایک عورت تھی جو مشنری بن کے گئی. کلام تو وہاں پر جا ہی نہیں سکتا تھا پر اس کے اندر زندگی تھی. وہ لوگوں کی ہیلپ کرتی تھی. آس پڑوس میں جس وہ اپارٹمنٹ میں رہتی تھی اس نے وہاں پر اپنے رویے کے سبب سے لوگوں کو قائل کر لیا کہ یہ کوئی الگ تھلگ عورت ہے. وہ ایک دن بیمار پڑ گئی اور لوگ اسے انہوں نے کہا وہ انٹی نظر نہیں آ رہی. وہ سب جو آس پڑوس میں تھے وہ وہاں پر آ گئے کہ چلو اس کا پتہ کرتی ہیں. اور جب وہ وہاں پر آئے اب اپنی محبت میں اس نے لوگوں کو اتنا گرویدہ کر لیا تھا کہ اب اگر وہ بولے کہ یسوع مسیح میرا خداوند ہے، اسے پتا تھا اب یہ لوگ مجھے ماریں گے نہیں یا میری کمپلین نہیں ہے. اس نے رویے سے اس کے لیے اس نے قربانی دی. اور انہوں نے اس سے پوچھا بھائی کہ یہ سارا کچھ تو کون ہے، کیا کرتی ہے، کیسے کرتی ہے؟ اس نے کہا میرا بھی ایک خداوند ہے جس نے مجھے یہ تعلیم دی ہے اور وہ مجھ سے پیار کرتا ہے. اس نے مجھے کہا کہ میں دوسروں سے پیار کروں. ہاللیلویا. سو یسوع مسیح کا کلام آپ کے اندر زندگی ہے اور یہ زندگی دوسروں پر ظاہر ہوگی آپ کے اچھے کردار کے باعث، آپ کے اخلاق کے باعث، آپ کے رویے کے باعث یہ زندگی ظاہر ہوگی اور یہ لوگوں پر انفلوئنس چھوڑے گی. ہاللیلویا. اثر انداز ہوگی. جس کے پاس بیٹا اس کے پاس زندگی ہے اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں. جو خدا کے بیٹے کا انکار کرے گا اس کے پاس زندگی بھی نہیں ہے. اور جس کے پاس زندگی نہیں ہے پھر اس کے پاس کیا ہے؟ اب ہم اینڈ کی طرف آ رہے ہیں. جس کے پاس زندگی بھی نہیں ہے پھر اس کے پاس کیا ہے؟ رومیوں کا خطہ کھولیں گے میرے ساتھ اور اس کا 5واں باب آیت نمبر 14 میں لکھا ہے، بعد میں ایسے پڑھتے ہیں، پر جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ آیا. ہاں جی، جس طرح
ایک آدمی کے سبب سے کیا آیا؟ گناہ آیا. اور گناہ کے سبب سے موت آئی. ہاں جی، گناہ کے سبب سے کیا آئی؟ موت. ایکچولی کیا ہے؟ موت یہ ہے کہ لوگ کبھی بھی پھر خدا کی حضوری کو نہ پا سکیں. خدا کی حضوری کو یاد رکھیے، جڑے اج عبادتاں تو ڈردے نے نا، اے خطرناک گل ہے. جو آج عبادتوں سے ڈرتے ہیں، خدا ان کہے گا میری حضوری سے دور چلے جاؤ، تمہارا کوئی کام نہیں. ایک مسیحی خاندان کے لیے عبادت کرنا کتنا ضروری ہے، سمجھ آئی کہ کوئی نہ؟ آپ مبارک لوگ ہیں چونکہ آپ خدا کی حضوری میں، آپ کہاں پر ہیں؟ پھر پاوے کوئی آتا جاوے، کئی لوگ پچھوں آتے ہیں 10ویں والے دن کہ تھوڑا جا ذکر کرو باپ ابراہم کی گود میں پوچھا. او بھائی ہمارے پروجیکٹ لگانے سے، آگے پوش اپ کرنے سے کچھ نہیں ہونا. باپ ابراہم کی گود میں پوچھا. اور سٹوری میں یہ بھی آپ نے دیکھا ہے، باپ ابراہم نے کہا بھائی ادھر کا بندہ ادھر نہیں جا سکتا، ادھر والا ادھر نہیں آ سکتا، آج ہی یہ موقع ہے. خدا کی حضوری سے پیار کریں، خدا کی حضوری کی طلب رکھیں. خدا کی حضوری کے بغیر آپ کا جیون نہ ہو. داؤد خدا کا بندہ کہتا ہے زبور 51 میں، اپنی حضوری سے مجھے جدا رکھا، ایک نہ اپنے اگوں روح نہ میتھوں. یہ پنجابی زبان کا لفظ ہے ہکنا، یعنی اس کو چلے جائے یہاں سے، دھکے دے کر نکالنا. ایک گنہگار کا انجام یہ ہے کہ اسے دھکے دے کر باہر نکالا جائے. داؤد اتنا عظیم شخص جس نے خدا کے لیے کئی جنگیں لڑی ہو، کہتا ہے ہکنا اپنے اگوں. اس کا مطلب ہے جسے باہر نکالا جاتا ہے، خدا پھر اپنی زندگی اور روح بھی اس سے چھین لیتا ہے. زندگی اور روح بھی اس سے کہتا ہے روح نہ بیتھو لے. مکتی دی بخش خوشی روح نہ ڈھاسنا دے. تو اپنے روح سے مجھے بحال کر، اپنے روح سے مجھے. 1 منٹ میں بندہ موت کی حالت میں جا سکتا ہے. داؤد اگر چلا اٹھا تو ہم کس کے بچانے ہیں؟ ہاں جی، ایک کے سبب سے، گناہ کے سبب سے موت ہوئی. موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا. تو ابھی آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بادشاہی. ہاں جی، آدم سے لے کر موسیٰ تک سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ، یہ نسبتاً بلفظ استعمال کیا جاتا ہے شریعت تک. جب تک فضل نہیں آیا موت نے ان پر کیا کی کہ خدا سے کبھی وہ مل نہیں سکتے. خدا سے کبھی وہ، ان کی عالم بالا تک جہاں پر خدا کا تخت ہے ان کی رسائی نہیں ہو سکتی. موت نے بادشاہی کی. بات ہم کس پہ سیکھ رہے ہیں؟ زندگی پہ. اب یہ ایک دوسرا پیج میں نے کھولا ہے کہ موت کیا ہے؟ خدا سے دور ہونا. موت نے بادشاہی کی. آدم سے لے کر موسیٰ تک ان پر بھی بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مسیل تھا گناہ نہ کیا. گناہ یہ پتہ کیا، اب چھوٹا ایک بچہ اس نے تو گناہ ہی نہیں کیا، لیکن وہ بھی خدا تک نہیں جا سکتے تھے بغیر یسوع مسیح کے کفارے.
وہ روحیں عالم ارواح میں جمع ہوتی جاتی، عالم ارواح میں، پر وہاں پر قید تھی، وہاں پر جو ہے ابلیس کا قبضہ تھا۔ خدا کے قریب رہنا زندگی ہے، آمین، قریب رہنا، اور خدا سے دور موت۔ موت کا انجام کیا ہے؟ وہاں پر رونا اور دانت پیسنا ہوگا، وہ لوگ پھر کبھی رہائی نہیں پا سکتے۔ لیکن گناہ کا جو حال اس فضل کی نعمت کا نہیں، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی، بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی افراط سے نازل ہوگی۔ جیسا ایک شخص کے گناہ کرنے کا انجام ہوا، بخشش کا ویسا حال نہیں، کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا، مگر بہترے گناہوں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ زیادہ ہوئے تو پھر راست بازی، گناہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ خدا اب لوگوں کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا تھا، تو اس نے فضل کیا۔ اس نے کیا کیا؟ کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے ایک کے ذریعہ سے بادشاہی کی، ہاں جی، ایک بندے کے نافرمانی کی وجہ سے کیا کی؟ کس نے بادشاہی کی؟ موت نے بادشاہی کی۔ تو پھر ایک فرمانبردار خدا کا بیٹا جو بغیر انسانی تخم کے خدا کا کلمہ مجسم ہوا، وہ زندگی لے کر آیا۔ ہاللیلویہ۔ موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں، وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ اس میں ہمیشہ کی، تو بھائی جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس، اس سے مراد ہمیشہ کی زندگی، اس سے مراد کیا ہے؟ اس ہمیشہ کی زندگی کو آپ نے شو کرنا ہے۔ کیسے؟ رسول جا رہے تھے ہیکل میں، کہاں جا رہے تھے؟ ہیکل کے دروازے پر ایک لنگڑا شخص بیٹھا تھا، اور اس نے ہاتھ یوں کیا، مجھے کچھ بھیک دو۔ رسولوں نے کہا سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں، جو ہمارے پاس ہے وہ تجھے۔ آج لوگوں کے پاس سونا اور چاندی ہو سکتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگ ہو سکتی ہیں، بڑے بڑے سسٹم ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کی زندگی اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ آمین۔ ان کے پاس تھا کچھ، انہوں نے کہا وہ تجھے یہ دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ میں یسوع کے نام سے اٹھا اور یسوع کے نام سے اٹھا اور چل پھر۔ ایک چھوٹی سی بات کر کے میں کلام بند کروں گا، اس کی وجہ ہے، اس کی کیا ہے؟ ایک میسج اس بندے کے دماغ میں آیا، ہاں جی، کیا آیا؟ ایک، اور وہ میسج کیا تھا کہ یہ جو بندے ہیں یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں، یسوع کے، یسوع بھی ایسے ہی معجزے کرتا ہے، اور یہ بھی اسی کمپنی کے ہیں، ہاں جی، یہ بھی بھائی کمپنیز برانڈ ایسے نہیں بنتے۔ یسوع مسیح شافی ہے، جو اس کے ساتھ رہے وہ بھی اسی طرح کے، اس زندگی کو انہوں نے بھی اپنے اندر لیا، اور جب اس نے دیکھا یہ بندے اسی کے ساتھ والے، اب میرا کام اس کے ذہن نے پھر سے قبول کیا۔ ذہن نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھائی اٹھ، اور اسے پتا تھا اب یہ کام بن جائے، اب کام، لوگ کہتے ہیں فلانے ڈاکٹر تھا ادھر ٹائم مل گیا، مطلب کیا ہے؟ ان کے ذہن میں پہلے تسلیم شدہ بات ہو گئی ہے، ان کا بن جائے۔
اور کم اس لیے یسوع زندگی رکھتا تھا, اس نے زندگی آگے بڑھائی. اگر ہم بھی زندگی رکھیں گے تو آپ کے وسیلہ سے بھی معجزات اور عجائبات ہوں گے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اپنے ذہن کو یہ بتائیں, چونکہ میں جیزس کمپنی کا ہوں. ہاللیلویا. کیڑی کمپنی دا؟ اور پھر بننا ہے. خدا آپ کے ساتھ.